کرم اور احسان ہوا جس اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا. اور اللہ رب العزت ارادہ فرماتے تو ہم کسی پہلی امت میں آتے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آتے، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہوتے. لیکن اس اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہم سب پہ ہے، جس اللہ نے آپ کو اور مجھے نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. حالانکہ آپ نے اور میں نے کوئی درخواست نہیں دی تھی، ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمائی. اس چیز کی قدر اگرچہ ہمیں یہاں اگرچہ بہت کم لوگوں کو یہاں اس کی قدر محسوس ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ کتنا بڑا کرم اللہ نے ہمیں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اسی لیے تو جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے وہ کیا دعا کریں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اے اللہ آپ کا کرم ہے، احسان ہے، آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اور اگر آپ یہ دولت نہ دیتے تو ہم کہاں سے ایمان والے ہوتے؟ ایک تو اللہ نے جو ایمان دیا ہے اس کی قدر قیامت کے دن آئے گی، جب فیصلے ہوں گے. کچھ لوگوں کے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے، کچھ لوگوں کے لیے جہنم کے فیصلے ہوں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اصحاب الاعراف جن کو کہا جاتا ہے. پھر احساس ہوگا کہ نہیں، واقعی یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اور جس کا مقام ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. ہمیں کیا پوری دنیا کو وہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا مقام دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے ان کو کتنا نوازا. تو اللہ نے آپ کو اور مجھے نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا. اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. جتنا انسان کو جتنا شکر کرے اتنا کم ہے. اسی لیے تو قرآن میں ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں کو اور بڑھاتا چلا جاؤ. آپ ابھی یہاں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں قرآن کی، کتنا مبارک اور پرانی ماحول ہے. یہ وہ وقت ہے جب بچے بنتے بھی ہیں اور بگڑتے بھی ہیں، جب بچے بنتے بھی ہیں اور بگڑتے بھی ہیں. مبارک ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کو یہاں بیچتے ہیں. اصل میں ہمارے بڑے فرماتے ہیں اصل میں طالب علم تو ان کے والدین ہیں. ان معصوم بچوں کو کیا پتا ہے علم کا؟ اصل میں علم کی طلب تو ان کے والدین کو ہے، اسی لیے تو وہ اس طلب میں اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں. اس علم کی قدر ان کے والدین کو ہے. وہ چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھے بن جائیں، نیک بن جائیں. اور اس دور میں اگر بچوں کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو ان کو دین پہ لگاؤ. ان کو دین پہ جتنا دین کے قریب ہوں گے، جتنا اللہ کے قریب ہوں گے، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بچے ہوں گے، اتنا ہی ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں گے. ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بچے کتنے نافرمان بن جاتے ہیں. والدین کی خدمت تو دور کی بات ہے، ان سے بات تک گوارا نہیں کرتے. کتنے ماں باپ ایسے ہیں جن کو بچے بہت حد تک تشدد کرتے ہیں. اس لیے بہت خوش نصیب ہیں یہ بچے، یہ والدین جنہوں نے ان کو جو یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اور قرآن عظیم الشان اللہ نے یہ نعمت دی ہے. تمام نبیوں کے معجزے ان کے ساتھ جب دنیا سے وہ تشریف لے گئے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو معجزہ تھا، جو نیچے ڈالا کرتے تھے اور اژدہا بن جایا کرتا تھا، وہ اپنے ہاتھ کو ان کو روشن، اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرمائی. تو یہ وہ جو معجزے تھے وہ ان کے ساتھ ہی دنیا سے چلے گئے. لیکن قرآن یہ ایسی عظیم شان دولت ہے، یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، جو قیامت تک باقی رہے گا. اور اس کی قدر کر لینی چاہیے. اس کی ہمارے حضرت فرماتے ہیں 1992 میں میرا روس کا سفر ہوا. کیا ہوا؟ روس کا سفر ہوا. اور ہم ایک جگہ سے جا رہے تھے اور وہاں ایک عورت تھی اور انہوں نے ہمارا لباس، ہمارا حلیہ دیکھ کے کہا آج میں مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ کہا ہاں. کہا کیا آپ کے پاس قرآن ہے؟ ہم نے کہا ہاں. کہا ہمارے پاس سفری قرآن مجید ہوتا ہے چھوٹا سا، اور ان کو ہم نے دے دیا. کہا وہ اس کو دیکھتی تھی، چومتی تھی اور اس کے گلے لگاتی تھی اور رو رہی تھی. ہم نے ان کو کہا کہ آپ نے قرآن پاک نہیں دیکھا؟ کہا نہیں، میری آج عمر ہے 39.
39 ایئرس کی عمر ہے، کیونکہ رشیا میں جو کمیونزم آیا اور اس دور میں ہم نے قرآن کو دیکھا ہی نہیں، اور آج جب میں نے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ دور بھی گزرتا ہے، اس لیے ہمارے گھروں میں آج قرآن پاک ہے، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کو پڑھیں۔ اگر ہمارے گھر میں ہمارے پیر مرشد کا، ہمارے بڑے کا بیٹا ہو اور وہ ہم اس کو جو ہے چائے کے لیے نہ پوچھیں، پانی کے لیے نہ پوچھیں، تو ایک دن چلا جائے گا، دوسرا دن چلا جائے گا، 3 دن ہم نے اپنے بڑوں کے بچوں کو نہیں پوچھا تو ہمارے بڑے کتنے ناراض ہو جائیں گے، ہمارے پیر، ہمارے ٹیچر کتنے ناراض ہو جائیں گے، میرا بیٹا ان کے گھر میں ہے، ان کا اکرام نہیں کیا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت کی کتنی بڑی دولت، ایک معجزہ ہے، وہ ہمارے گھر میں ہے، اور ہم اگر اس کو نہ پڑھیں، اس کی تلاوت نہ کریں، اس پہ عمل نہ کریں۔ بہت سارے جگہ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا کہ سالوں گزر جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ ہمارے حضرت نے سنایا ایک حافظ قرآن تھا، 9 سال تک قرآن حفظ کیا، لیکن پھر کسی کاروبار میں لگ گئے اور وہاں اتنا مصروف ہو گئے کہ 9 سال تک قرآن کی تلاوت بھی کی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ تو کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ اسی لیے بڑے جو اس امت کے اکابر، جب ان کے پاس کوئی آتا تھا اور کہتا ہے یہ حافظ ہو گیا، یہ حافظ ہو گیا، تو ان کو یہ دعا بھی دیتے تھے، اللہ آپ کو حافظ کے ساتھ محافظ بھی بنائے، اللہ آپ کو حافظ کے ساتھ محافظ بھی بنائے۔ اللہ ان بچوں کو کی جوانیوں میں اللہ تعالیٰ نورانیت عطا فرمائے، اور مبارک ہے ان ماں باپ کو جو یہاں کے انتظامیہ ہیں، جو یہاں کے اساتذہ ہیں، جو اپنا وقت نکال کے اس پرفتن دور میں قرآن کی محنت سے انسان کو جوڑتے ہیں۔ اس لیے تو حضرت غلام حبیب نقشبندی علیہ رحمہ وہ فرمایا کرتے تھے، تمہارے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو رہے پریشان، تمہارے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو رہے ناکام، تمہارے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو رہے غلام، غلامی چاہے نفس کی ہو یا کسی اور چیز کی، نہیں، یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن دیتا ہے پیغام، او میرے ماننے والے مسلمان، تو پڑھ قرآن، اقرا ربک، تو تیرا رب کرے گا تیرا اکرام۔ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کا اکرام کرتے ہیں، اللہ اس کو پوری دنیا پہ کیا اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں۔ حضرت فرما رہے تھے کہ ہمارے اکابر کو اللہ نے کیا اس قرآن سے عطا فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اونٹ پہلے چڑھاتے تھے، اور ان کے والد ان کو کہا کرتے ہیں تمہیں اونٹ چرانے نہیں آتے، لیکن اللہ نے ان کو امیر المومنین بنایا۔ اور پھر ایک وادی میں گزر رہے تھے اور شام کو دیکھا اور رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہا کہ میں وہی عمر ہوں جس کو ان کے والد کہا کرتے تھے، عمر تمہیں تو اونٹ چرانے نہیں آتے، آج اللہ نے مجھے اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی، اسی قرآن کی بدولت، نبی علیہ السلام کی اتباع کی بدولت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے گھر میں اسلامی شریعت کا نظام نافذ کریں، پردے کا حکم اپنی عورتوں کو دیں، بچیاں ہیں ان کو بچپن سے ہی اسلام کی جو ہے اسلام کے سنہری اصول سکھائیں۔ ہم دسترخوان پہ بیٹھیں، ہم دسترخوان پہ 10 قسم کی نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، نہ ہم اور یاد نہیں ہے دعائیں، تو دعائیں مسنون یا کوئی بھی کتاب ہو وہ لائیں، اور کیا کہتے ہیں اس میں دیکھیں کہ ہمارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں مانگی ہیں۔ وہاں تو 2 ہفتہ 3 ہفتہ 3 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی مل جاتا تھا تو شکر کرتے تھے اور کبھی فاقہ ہوتا تو صبر کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تناول فرماتے تھے تو کون سی دعا سکھاتے تھے؟ ہمارے ایک بڑے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن یہی چیز اپنے بچیوں کو سکھانے کے لیے، بیٹیاں تھیں اور سوٹ اور 5-6 سوٹ لائے، بڑے اچھے سوٹ لائے بچوں کے لیے، اور میں نے سب کو کہا یہ تمہارے لیے، مجھے بتاؤ تمہارا دل کیا کرتا ہے؟ سب بابا ہم چاہتے ہیں کہ سارے سوٹ ہمیں مل جائیں، چاہتا ہے کہ سوٹ مل جائے۔ کہا کہ سوٹ کی قدر تو ہمیں ہے، لیکن جب ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں ہمیں ان دعاؤں کی قدر نہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک الفاظ سے اور مبارک دہان مبارک سے جو نکلے ہیں، اگر ان کی قدر ہوتی تو ہم ڈھونڈتے کہ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعائیں مانگی۔
اس عاجز کا عمرے کے میں جانا ہوا تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے فرمایا بیٹا آج میں نے عجیب جو ہے میرے دل میں آیا کہ میں مواجہ شریف پہ کیسے کیا دعا مانگوں. تو میں نے کیا کیا, میں نے وہ تمام مصنون دعائیں جو حدیث کی کتابوں میں لکھی ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں, جیسے مناجات مقبول یا کوئی بھی جو کتاب ہے جس میں لکھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں, جو امت کو سکھائی ہیں, کتاب دعوات جو مشکات شریف میں بھی ہے اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں امت کو, تو وہ مرتب ہے کتابوں میں. میں نے وہ دعا کی کتاب لی اور پھر میں نے روز اطہر کے قریب وہ ساری دعائیں پڑھی اور پھر اللہ سے دعا کی, پیارے اللہ یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی. اے اللہ, اور ان دعاؤں پہ آپ نے دنیا اور آخرت کی خزانوں کے دروازے کھول دیے تھے. پیارے اللہ اگرچہ میری زبان گندی ہے لیکن الفاظ تو وہی ہیں جو آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہان مبارک سے نکالے ہیں. پیارے اللہ اس امت کے لیے بھی فرما, اس لیے وہ دعائیں سیکھیں, قرآن کی تلاوت کریں. اور کیا حدیث میں آتا ہے من شغل القرآن, جس کو قرآن نے مشغول رکھا, جس کو قرآن نے مشغول رکھا کس چیز سے, ذکر سے یا دعا مانگنے سے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس شخص کو ذکر کرنے والوں سے بھی زیادہ اور جو سائل ہے جو مجھ سے مانگتے ہیں ان سے بھی زیادہ عطا کروں. تو اس قرآن کی کیا اہمیت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی عظمت ان کے دل میں بچپن سے ہی ڈالیں. آج آپ آتے ہیں بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, اچھی پڑھائی کرائیں, لیکن اگر وہ اسلام کے اوپر جو ہے ان کی بنیاد نہیں پڑے گی تو ایمان کے ڈاکو ہر گلی میں ان کو ملیں گے. اس لیے تو جب بچہ بچپن میں سے شروع کرتا ہے لقمہ اور ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں, جب وہ کھانا کھاتا ہے تو بیٹا بسم اللہ کر کے کھاؤ, اور جب وہ کھانا ختم کرتا ہے تو کیا دعا پڑھتا ہے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اس کو لگتا ہے اللہ کا تیرا شکر ہے تم نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں بنایا. تو بچپن سے ہی اس بچے کے دل میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ جیسے کھانا ایک نعمت ہے, جیسے مشروب یہ نعمتیں ہیں, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پیارے اللہ آپ نے ہمیں کھانا کھلایا, آپ نے ہمیں پانی پلایا, لیکن آپ نے ہمیں مسلمان بنایا, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. بچے کے دل میں بچپن سے یہ بات راسخ ہو جاتی ہے, اور جب وہ کہیں بھی چلا جاتا ہے اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کھانا ملے یا نہ ملے, پانی ملے یا نہ ملے, لیکن ایمان جو ہے یہ اس سے بڑی دولت ہے. ڈاکو اگر کسی بھی دور سے آئے گا, کسی بھی مجھے لالچ دے گا, لیکن مجھے ایمان بچانا ہے. اسی ایمان کی بنیاد میں کل قیامت کے دن کیا ہو جائیں گے فیصلے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی میں جب یہاں آیا, میں اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا ہوں اکابر کی موجودگی میں, اور ایسی نورانی مجلس اللہ نے ہمیں یہاں کچھ دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. قیامت کے دن اس چیز کا بدلہ ملے گا انشاءاللہ ضرور کہ ہم کس نسبت سے جو ہے یہاں جمع ہوئے تھے. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری علیہ رحمہ, اس عاجز کا وہاں جانا ہوا, اللہ نے ان کو کیا کمالات عطا فرمائے تھے, کیا کمالات عطا فرمائے تھے. لاکھوں غیر مسلم ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتے, لیکن جب وہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے, یعنی ان کا آخری وقت تھا, تو اشعار لکھا, اور فارسی میں وہ اشعار ہے, وہ شعر ہے کہ اے اللہ میں آپ کے درکوچے مسکینان تو ملے روئے تو اے اللہ, اور ایک مسکین بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, اے اللہ میرے اوپر کرم کا معاملہ فرما دیجیے, اپنی محبت اپنی جو نورانیت وہ مجھے عطا تھا. ایسی محنتیں کی تھی, لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایمان لائے تھے, لیکن پھر بھی کیا عاجزی تھی. اس لیے ہم اسی بستی کے قریب ہیں جہاں برکات ہیں, جہاں انوارات ہیں, ان اکابر جہاں ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہاں کیا ہوتی ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں, اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں, اور یہ جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کریں, اپنی بھی فکر کریں. نہ معلوم کب ہمارا آخری وقت ہوگا اور ہمیں اللہ کے پاس جانا ہوگا. اور وہاں دنیا میں تو ہمیں کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے, یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ مفتی صاحب ہیں, یہ عالم صاحب ہیں, لیکن اللہ کے
دفتروں میں حقیقی دیندار ہونا چاہیے، اللہ کے دفتروں میں حقیقی دیندار ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے بڑے جب رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے، رات بھر رویا کرتے تھے، اور جب طلوع فجر ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ اے اللہ رات بھر تو تڑپا ہوں، رات بھر تڑپا ہوں، پیارے اللہ اگر آپ نے قبول نہ کیا تو میں مردود ہوں، تو مردود ہوں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی زندگی کے اوقات کو جو کیا کہتے ہیں اچھی طرح سے گزاریں، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ جس شخص کا ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا اس کے اوقات ضائع ہوتے ہیں، اور یہ وقت جو ہے اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کثرت سے اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ کون کون سی نعمت؟ ایک صحت، انسان کے پاس صحت ہے، 30 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو اس کی قدر ہی نہیں ہے، اپنے جو ہے صحت کو اچھی طرح سے استعمال نہیں کرتا، عبادت کر سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے، مجاہدے کر سکتا ہے، نہیں کرتا۔ تو صحت کے بارے میں انسان غفلت میں ہوتا ہے۔ یہ کب قدر آتی ہے؟ جب یہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں صحت کی قدر کسی بیمار سے پوچھو، صحت کی قدر کسی بیمار سے پوچھو۔ اور دوسری چیز کیا فرمائی آپ کا نے؟ وقت، فری ٹائم، کہ وقت انسان کے پاس ہوتا ہے لیکن یہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ تو اللہ نے ہمیں صحت بھی دی ہے اور وقت بھی دیا ہے، ہم اس کی قدر کریں اور مجالس میں، دینی مجالس میں آئیں، اپنا جو ہے تعلق اللہ سے درست کریں اور اپنے ٹائم ٹیبل کو فریم کریں کہ میں نے زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس میں انسان قرآن کی تلاوت نہ کرے، جس میں انسان قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ یہ ایسا ہی ہے، کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، کسی کے گھر میں آگ لگ گئی اور تمام ایگزٹ کے دروازے کھلے ہیں کہ ساری چیزیں میسر ہیں، جہاں سے دروازے کھلے ہیں، جہاں سے اس آگ سے بچ سکتا ہے وہ نکل سکتا ہے، یہ والا ایگزٹ بھی کھلا، یہ والا ایگزٹ بھی کھلا، مخرج یہ والا بھی کھلا، لیکن وہ نکل نہیں رہا ہے اور چیختا چلا رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا ایک مسلمان کوئی پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، اور اس پہ اللہ نے قرآن میں اس کے لیے تمام راستے کھول دیے ہیں، اور وہ چیختا چلاتا ہے اور قرآن کو نہیں پڑھتا، قرآن پہ عمل نہیں کرتا۔ اگر وہ قرآن کو کھولے، اگر وہ قرآن پہ عمل کرے، اور اگر وہ ان باتوں پہ عمل کرے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں، تو ہم اس کے لیے تو مخرج نکل، آسانی کا راستہ نکلے گا۔ اسی لیے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں تو ہم اس کے لیے تو مخرج نکل، آسانی کا راستہ نکلے گا۔ اسی لیے کہا گیا سورہ یاسین شریف قرآن کا کیا ہے؟ دل ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں قرآن میں 3 مضامین بہت بڑے یہ ہیں، ایک تو اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ کی وحدانیت توحید، ایک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ایک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور ایک آخرت کا تذکرہ۔ آخرت میں ہم سب کو مرنا ہے اور آخرت میں ہمارا حساب ہوگا۔ تو یہ 3 مضامین قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائے، اور سورہ یاسین میں اور ان سب میں جو سب سے اہم مضمون ہے وہ آخرت کا یقین ہے، اور سورہ یاسین شریف میں اسی آخرت کے بارے میں تذکرہ ہے، جب اسی آخرت کے، اسی لیے اس کو قرآن کا دل کہا گیا۔ اسی لیے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ جس کو کوئی بیماری لاحق ہو، جو ٹھیک نہیں ہو رہا ہو، لا علاج، تو اسے چاہیے کہ کیا؟ سورہ تغابن کی تلاوت کریں۔ یہ نسخے ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ جب ہم قرآن کو تلاوت کریں گے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے آسان فرمائیں گے۔ ایک فرد عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ ویسے بھی قوم اس قرآن پہ، قرآنی تعلیمات پہ